بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، دوسروں سے آگے نکل جائے، دوسروں سے زیادہ کما لے اور اس کی پوزیشن، اس کا سٹیٹس دوسروں سے زیادہ اچھا ہو۔ اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا میں آخرت کی تیاری بھی کرے، آخرت میں بھی آگے نکلنا ہے، آخرت میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہونا ہے، یوم حساب کے دن ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے پے یور سیلف فرسٹ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پے کریں۔ اس میں لوگ دو طرح سے پے کرتے ہیں اور اس کے دو مطلب نکالتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے یا اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے تو ان کا حق ہے۔ کچھ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بل پہلے دو، اپنے اگر وہ کرائے کا گھر ہے کرایہ پہلے دو، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنا لباس ہے، اپنی ضروریات ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ ہے، اس پہ خرچ کرنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ پہ پہلا خرچ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ اگر آپ الیکٹریسٹی بل دے رہے ہیں، واٹر بل دے رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے خرچے دے رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے، بلکہ آپ الیکٹریسٹی کمپنی کو دے رہے ہیں، آپ واٹر کمپنی کو بل دے رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے باہر چلے گئے ہیں، KFC میں چلے گئے ہیں، اور اگر آپ فن اسٹیشن چلے گئے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو آپ نے اس کمپنی کو پے کیا، اپنے آپ کو پے نہیں کیا۔ اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی پہ خرچ کریں، اپنے بچوں پہ خرچ کریں، تو یہ سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری ہے، پہلے ان کا حق ہے۔ یہ بھی کسی حد تک سیکنڈ پرائرٹی ہے، فرسٹ پرائرٹی میں نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بعد میں خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کریں۔ کیوں؟ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کا سورس آف انکم اچھا ہوگا، آپ جو ہے حوصلے میں ہوں گے، آپ جو ہے ایکٹیو ہوں گے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ساری فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اوپر پے نہیں کیا، اپنا خیال نہیں رکھا اور اپنی لرننگ نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے سب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے ان سب کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ ڈیوٹی پہ نہیں جا پا رہے، آپ جو ہیں آپ نے لرننگ نہیں کی، آپ نے اپنی سکلز نہیں بڑھائی، آپ نے اپنا جو ہے وہ اپنی محنت کے لیے، اپنی مائنڈ سیٹ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ وہ سارے برداشت کریں گے۔ جب تک آپ کا سورس آف انکم نہیں زیادہ ہوگا، جب تک آپ زیادہ نہیں کماؤ گے، تو اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو کیسے آپ ان کا خیال رکھیں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے؟ تو پے یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرنے کا بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی لرننگ کے اوپر خرچ کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول سسٹم ہے، اور وہ کالج اور یونیورسٹیز ہے، وہ آپ کی سکلز پہ کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ آپ کی سکلز نہیں بڑھا رہی ہوتی، بلکہ میموری پہ کام کرتی ہیں۔ وہ آپ کو فارمولے حفظ کرا دیتی ہیں، 2+2=4، وہ چینج نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو یاد کر لینا ہے، آپ نے ایک دفعہ اپنی مائنڈ سیٹ میں اس کو ڈال دیا، اس کے میمورائز کر لیا، تو وہ چینج نہیں ہوگا۔ لیکن لائف کے اندر جتنے مسائل ہیں ڈیلی چینج ہوتے ہیں، ان کے سلوشن ڈیلی نئے سے نئے نکلتے ہیں۔ ایک پرابلم کا زندگی کے اندر ایک حل نہیں ہوتا، اس کے کئی طرح کے حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں لرننگ کرنی ہے، اپنی سکلز بڑھانی ہے۔ جب ہم اپنی ٹریننگ کریں گے، اپنے اوپر لگانے کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنی ٹریننگ کروں، اپنی سکلز کے اوپر لگاؤں، اپنی نئی سے نئی لرننگ کروں۔ اگر ہم لرننگ نہیں کریں گے، ہم اس لیبر کی طرح ہو جائیں گے جو 10 سال تک ایک میسن کے ساتھ کام کرتا ہے، اس سے ٹائلیں لگوا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے کام کرتا ہے، اس کو مال سپلائی کر رہا ہے، لیکن اس نے لرننگ اپنے آپ کو پروسیس میں نہیں لگایا، تو اس کو وہ دیکھ رہا ہے 10 سال سے کہ میسن جو ہے مجھ سے زیادہ ڈبل سیلری لے رہا ہے، میسن جو ہے وہ وزن بھی مجھ سے کم اٹھاتا ہے، لیکن اس کی سیلری اور اس کی آمدنی مجھ سے زیادہ ہے۔ تو وہ 10 سال میں اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتا، اپنی لرننگ پروسیس میں نہیں ڈالتا، اپنی سکلز نہیں بڑھاتا، تو وہ 10 سال میں وہیں لیبر کا لیبر ہی رہتا ہے۔ تو ہم بھی اگر اپنی لرننگ نہیں کریں گے، اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اپنی لرننگ پہ، اپنی سکلز پہ، اپنی ٹریننگ پہ، تو ہم وہیں کے وہیں رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، کوئی ایسا دنیا کا فیلڈ نہیں ہے، وہ چاہے گھر کی خواتین ہوں، وہ بھی اپنی لرننگ بڑھا سکتی ہیں، کوکنگ میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے
اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے والی، اسلام میں بھی اور دنیا کے تعلیمی نظام میں بھی، دنیا کے اندر پاس بھی بہت بڑی بڑی تھیوریز ہیں جن کے ذریعے سے اور بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم باہر ہیں، چاہے وہ مکینک ہے، چاہے الیکٹریشین ہے، چاہے پلمبر ہے، چاہے اکاؤنٹنٹ ہے، چاہے بزنس مین ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں سیکھنے کے لیے، وہ اور اوپر جا سکتا ہے، اس کی سکلز اور بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنے اوپر پہلے خرچ نہیں کیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بل دے دینا، کریڈٹ کارڈ پہ ہم نے جو لون لیا اس کو پیمنٹ کر دینا، ہم انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کر لینا، گاڑی لے لینا، گھر لے لینا، یہ میرا حق ہے، سب سے پہلے میں اس پہ خرچ کروں گا۔ یہ ایک بیڈ تھیوری ہے، یہ بیڈ مائنڈ سیٹ ہے، اس سے انسان گرو نہیں کرے گا، اس سے آپ ترقی نہیں کریں گے، اس سے آپ کا سورس آف انکم نہیں بڑھے گا۔ اور آج کی تھیوری یہ کہتی ہے، آج کا مائنڈ سیٹ، آج کی دنیا یہ کہتی ہے، جو فائنینشلی مالی طور پہ کمزور ہے اس کو کامیاب نہیں تصور کیا جا سکتا۔ جن کے پاس اتھارٹیز ہیں، جن کے پاس پاورز ہیں، وہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کو بھی وہ کرپشن اس لیے کرتے ہیں، وہ رشوت اس لیے لیتے ہیں، وہ حرام اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ان کا اور زیادہ مال حاصل کر لیں، اپنے فائنینشیل اور سٹرونگ ہو جائیں، تو اس لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اصل کامیابی آج کے دور میں یہ سمجھی جاتی ہے فائنینشلی سٹرونگ ہو، وہ فریڈم آف لائف اس کے پاس ہو، وہ جاب والے کے پاس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کو 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک ہی فکر ہے کہ میں نے اپنے آفس میں کیسے ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے جو ہے لوگوں کو اپنا جو ہے کام کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، اسی پروسیس میں وہ گھومتا ہے۔ اس کو چھٹی لینے کے لیے بھی جو ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے۔ فریڈم آف لائف جاب والے کو نہیں ملتی، بلکہ بزنس والے کو ملتی ہے۔ وہ اپنے امپائر کا خود مالک ہوتا ہے، وہ اپنی کمپنی میں کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی چینج لا سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہے اپنی سکلز کو بڑھانا، اپنی ٹریننگ بڑھانا کو زیادہ کرنا، زیادہ ٹریننگ لینا، اپنی لرننگ کو زیادہ بڑھانا۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا یہ جب آپ خرچ کریں گے تو یہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور جب آپ کا سورس آف انکم بڑھ جائے گا، جب آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی، تو آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی فیملی کو فائدہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھیں۔ اور جو ہے، اگر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ لرننگ بھی کر رہے ہیں، آپ کی سکلز بھی بڑھ رہی ہیں، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا انویسٹمنٹ کے لیے اپنی سیونگ کریں۔ اگر ایک شخص کی آمدنی 100 ریال ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک شخص کی آمدنی $100 ہے، تو وہ اس میں سے 10% سیونگ کرے۔ سیونگ اور انویسٹمنٹ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک لیکچر ہے ہمارا سیونگ اور انویسٹمنٹ کا۔ سیونگ سے انویسٹمنٹ بہتر ہے، تو میں نے اس میں سے 10% جو ہے، $100 میں سے 10% جو ہے میں نے سیپریٹ رکھ لیا۔ اب میں نے اس کو انویسٹ کرنا ہے، میں نے اس سے یا تو گولڈ لے لوں گا کیونکہ اس کی پرائس بڑھتی رہتی ہے، یا میں اس کو اپنے کسی بزنس کے لیے استعمال کروں گا۔ تو جب میں ہر آمدنی کا 10% اپنے پاس رکھتا جاؤں گا، تو میرے پاس ایک سال کے اندر انف اماؤنٹ ہو جائے گی، میں کہیں بھی اچھی جگہ انویسٹ کر سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں پے یور سیلف فرسٹ۔ وہ جو میں نے 10% $100 میں سے 10% نکالا نا، $10 نکالے ہیں، وہ میرے اوپر خرچ ہے، وہ میں نے اپنے لیے نکالے ہیں۔ اس کے بعد جب میرے پاس سال میں $100 ہو جائے گا، تو میں اس کو اچھی جگہ خرچ کر سکتا ہوں، میں اس کو انویسٹ کر سکتا ہوں، میں اس کو گولڈ لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ایسی جگہ انویسٹ کروں گا جہاں سے میرا کیش انفلو بڑھے۔ جب یہ میری $200 ہو جائے گی، تو کیا ہوگا، میری آٹومیٹکلی وہی 10% $20 بن جائے گا۔ جب میرا $1000 انکم ہو جائے گی، تو وہی 10% میرا $100 ہو جائے گا۔ تو جو شخص اپنی آمدنی میں سے سب سے پہلے اپنی انویسٹمنٹ کے لیے نکالتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پے یور سیلف فرسٹ کا فارمولا۔ اس نے اپلائی کر لیا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنا انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ نکالی ہے۔ 10% بہت کم سی اماؤنٹ ہے۔ آج آپ شروع کر دیں، آپ کے سال کے بعد آپ کے پاس انف اماؤنٹ ہو جائے گی، آپ کوئی بھی اچھا بزنس کر سکتے ہیں، کوئی بھی سروسز کا بزنس کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنے اسٹیٹس اور لیول کو بڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی آمدنی 3 سال تک کم از کم ایک جیسی رہتی ہے، تو آپ کو فکر کرنا ہے، آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونا ہے، آپ کو اپنے لیے سوچنا ہے کہ میں جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ 3 سال کے اندر اکانومی اتنی نیچے چلی جاتی ہے، اور اپنا ایکسپینسز اتنے بڑھ جاتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا سب کچھ بڑھ جاتا ہے، تو وہ آپ لاس میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر 3 سال کے بعد آپ کی آمدنی نہیں بڑھتی،
تو اس کا مطلب ہے آپ نقصان میں آپ کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے سب سے پہلے پے یور سیلف فرسٹ کا مطلب یہ سب سے پہلے اپنی انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ نکالیں, اپنی سکلز کو بڑھائیں, اپنی لرننگ کو بڑھائیں, اور اس انویسٹمنٹ والی اماؤنٹ کو کہیں ایسی جگہ خرچ کریں جہاں سے آپ کا کیش انفلو آنا شروع ہو جائے. تو اس کے بعد آپ کی سکسیس شروع ہو جائے گی. آخرت کی تیاری کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے لیے خرچ کرنا. حدیث کا مفہوم ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا جو مال اس نے دوسروں پہ خرچ کر دیا وہ تو دوسروں کا ہو گیا, اور جو اس نے اپنے لیے کھا پی لیا, اپنا استعمال کر لیا, وہ اس کا دنیا میں ہے. اصل مال اس کا وہ ہے جو اس کے آخرت میں اس نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لیا. تو اصل مال انسان کا وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا ہے. تو آپ پے یور سیلف فرسٹ کا مطلب, اگر آپ کو آخرت کی تیاری چاہیے تو آپ اللہ کی رضا پہ پہلے خرچ کریں. اپنی آمدنی میں سے سب سے پہلے اللہ کی رضا پہ خرچ کریں. آپ غریبوں میں, مسکینوں میں, آپ یتیموں میں خرچ کریں, آپ جو ہے وہ قیدیوں پہ خرچ کریں, آپ جو ہے ماں باپ پہ خرچ کریں, آپ جو ہے بیوی بچوں پہ. ڈیلی جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کو وہ بوجھ نہ سمجھے, بلکہ یہ بھی صدقہ ہے, اس کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں, بہت زیادہ امیر تھے, بہت امیر تھے. کیوں؟ وہ بہترین تاجر تھے, اور ان کو وہ ایک ایک وقت کے اندر 10 لاکھ درہم خرچ کر دیتے تھے, اور ان کا مال اللہ نے ان کو بڑی قابلیت دی تھی. وہ کھجوروں کو اور کسی بھی چیز کو, صحابہ کہتے ہیں اگر یہ چاہے تو مٹی کو بھی سونے کے بھاؤ میں بیچ سکتے ہیں. اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی تھی, اور تاجر تھے لیکن بخیل نہیں تھے. سب سے پہلے وہ اللہ کی رضا پہ خرچ کرتے, اور جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اللہ کی رضا پہ خرچ کیا. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط تھا, تو وہ لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا, کھانے پینے کی سامان نہیں تھا. تو کسی نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف کا مال آیا ہے, تو وہ بہت مال ہے, اگر آپ ان سے کہیں تو لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. تو ان کو پیغام بھیجا گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ اللہ کے راہ پہ خرچ کر دیں, اور لوگوں کو ابھی اناج کی ضرورت ہے, یا تو کم قیمت پہ بیچیں یا لوگوں میں, غریبوں میں تقسیم کر دیں. عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میرے لیے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ مجھے لکھ کے دیں. تو انہوں نے لکھ کے دیا کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت دے گا. تو ایک پرچی ان کو ملی, تو انہوں نے اعلان کیا پورے مدینہ میں کہ یہ ایک پرچی کے بدلے میں پورا اپنا مال اونٹوں سمیت جن کے اوپر مال لدا ہوا ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو حساب لگایا گیا, وہ 20 لاکھ درہم کے قریب تھا. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے پاس بعض روایت میں آتا ہے 2 کروڑ اور بعض روایت میں آتا ہے 4 کروڑ درہم کا مال تھا. ہر وقت جتنی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ خرچ کرتے تھے. اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے, 10 مبشرہ میں سے شامل ہیں وہ صحابی. تو زیادہ مال حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے, بلکہ اس کو بخیل ہو جانا, اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جانا, اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کرنا, بری نیت سے خرچ کرنا, دکھاوے کے لیے خرچ کرنا, یہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے. بلکہ آپ اللہ کی رضا پہ خرچ کریں, اچھی نیت پہ خرچ کریں, ماں باپ پہ, بیوی بچوں پہ اللہ کی رضا سمجھ کے خرچ کریں. تو یہ پے یور سیلف فرسٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا. جب میرا مال آئے گا میں اللہ کی راہ پہ سب سے پہلے خرچ کروں گا, تو میرے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا, اللہ کے ہاں مجھے اس کا بہترین بدلہ ملے گا. تو اس فارمولے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے.